الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے کائنات، وجہ کائنات، علت کائنات، رسول کائنات، انبیاء کے رسول، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے بابا سے بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا رسول اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی، دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی، دوسرا کون ہے؟ آپ مختار ہیں، مانگ لیتے ہیں اس لیے. آپ مختار ہیں، مانگ لیتے ہیں اس لیے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ میرے پیاروں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتیں ہے کیا؟ ذرا غور کرو اپنے وجود پر. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. یہ شجر بھی بنائے، یہ آسمان بھی بنایا، اس زمین کو بھی بچھایا، بڑے بڑے درخت بنائے، بڑے بڑے پہاڑ نصب کیے. لیکن رب نے تمہیں درخت نہ بنایا، رب نے تمہیں کسی پتھر کا وجود نہ بخشا، رب نے تمہیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر کے پیدا کیا. اور غور کرے اپنے رب کی ذات پر کہ رب نے تمہیں کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا، رب نے تمہیں کیا انعام عطا فرمائے. اللہ نے انسان بنایا. دیکھیں، انسان بنایا اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم بھی دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح بھی دنیا میں تشریف لائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے. 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں پیدا ہوئیں. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. کس نبی کی امت میں پیدا فرمایا؟ جن کے بارے میں پیارے حسان، پیارے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ، حسان کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. اے میرے آقا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آگے کہتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے آقا، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یا رسول اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو پیدا کیا گیا. تو رب کی کتنی بڑی نعمت ہے یار. ذرا سوچو، رسول اللہ نہ ہوتے ایمان کی دولت کہاں سے ملتی؟ رسول اللہ نہ ہوتے قرآن کہاں سے ملتا؟ اسلام کی دولت کہاں سے ملتی؟ یہ اسلامی گھرانہ کہاں سے ملتا؟ یہ مسجدیں، یہ مدرسے کہاں سے ملتے؟ یہ علماء، یہ قرآن جیسی چمکتی روشن ہدایت کہاں سے ملتی؟ رب کے احسان کو اگر شمار کرنا چاہتے ہرگز شمار نہیں کر سکتے. ذرا غور تو کرے اپنے وجود پر. یہ آج ستارے کیوں چمکتے ہیں؟ یہ آسمان کیوں اٹھایا گیا؟ یہ زمین کیوں بچھائی گئی؟ یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ یہ دریا کیوں بہتے ہیں؟ یہ ہوائیں کیوں مہکتی ہیں؟ یہ پھول کیوں چٹکتے ہیں؟ یہ گنچے کیوں مہکتے ہیں؟ اے پیارو، ہم غور نہیں کرتے ہیں. ذرا غور کریں، ایک گلاب کا پودا دیکھیں اور اس گلاب کے پودے پہ غور کریں تو اس کی ٹہنی کیسی ہوتی ہے، اس کا پتا کیسا ہوتا ہے، اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخ کیسی ہوتی ہیں. جب میرے پیارو تم غور کرو گے نا تو رب کی حمد بیان کرو گے اور کہو گے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہری پتی سے سرخ گلاب نکالنا تیرا کام ہے.
ان گلوں میں رنگ کون بھرتا ہے، اس میں خوشبوئیں کون بکھیرتا ہے؟ جب تمہیں رب کی یہ نعمتیں یاد آئیں تو رب کی نعمتوں کو غور کرو، رب کا شکر ادا بیان کرو کہ مولا تیری لاکھ تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی ذات ایسی ہے کہ ہری پتی سے سرخ گلاب نکالتی ہے۔ گنا اپنے یہاں بولتے ہیں، گنا زیادہ بویا بھی جاتا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ رب کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کسان گنا بوتا ہے تو چینی اس میں نہیں ڈالتا ہے، اس میں کوئی میٹھی چیز نہیں ڈالتا ہے۔ پیارو تمہارا رب فرماتا ہے تمہارے رب کی یہ نعمت ہے کہ کسان جب بوتا ہے تو اتنا سب بویا بوتا ہے، لیکن تمہارے رب کی ذات وہ ہے، تمہارے رب کی قدرت وہ ہے کہ اس بوئے سے 10 ٹہنیاں نکالتا ہے اور اس 10 ٹہنی سے گنے پیدا کرتا ہے، پھر اس گنوں میں جو ہے مٹھاس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کون ایسا کاریگر ہے؟ تو اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن خود فرماتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے نا تو رب فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور بڑھا دوں گا۔ تو شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رب کا ذکر کیا جائے، رب کے نام پر محفلیں سجائی جائیں، اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے۔ تو آج ہم مبارکباد کے لائق ہیں کہ آج ہم سب نے مل کر کے یہ طبیب پور دھندلی میں اللہ اس کے رسول کے نام پر اجلاس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ اس اجلاس کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا ہونے اور اپنی نعمتوں کے شکریہ میں تھوڑا سا ہماری طرف سے نذرانہ قبول فرما لے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کے بیٹھنے کو اور یہاں تھوڑا بہت حصہ لینے کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔